کائنات کی وسعتوں اور آخری حدوں تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے اور نظریے قائم کرتا اور وقت کے ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سے جہاں آباد ہیں؟ یہ بات سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے بہت بڑا سوال رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح ثبوت اور اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں بلکہ زمان و مکان کی اور بہت سی دنیا آباد ہیں۔ اس حوالے سے آج سائنسدان اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری دنیا کے علاوہ اور بھی دنیا آباد ہے، اور کیا وہاں بھی ہمارے جیسے انسان موجود ہیں؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے مانند زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح البخاری اور دیگر کتب احادیث میں اس آیت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سورۃ الطلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا، 7 زمینوں سے مراد 7 ہماری زمین جیسے ہی اور زمینیں ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے نبی کی طرح نبی آئے ہیں، جیسا کہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہاں بھی نبی مبعوث ہوئے۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس نے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسدان اس سوال کا جواب دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مورس کی کتاب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے لکھا گیا ہے، جیسا کہ یونانی اور رومی بھی اپنے روحانی مذہبی علوم میں 7 کا عدد کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد اور بہت ساری زمینیں اس کائنات میں موجود ہوں، گو کہ انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح ان گنت ستارے اس کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی بات کریں تو علماء کے درمیان مختلف نظریات اور آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمینیں اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، یعنی اگر زید نامی آدمی اس زمین پر موجود ہے تو وہ دوسری زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ اہل حکمت نے آسمانوں اور 7 زمینوں کا کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمان دنیا کی اور اس آسمان سے اگلے آسمان تک کا سفر 500 سال تک کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یا والیوم ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوہ قاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام ماعون ہے اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت ہے اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ظاہرہ ہے اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے، اور اسی طرح 7ویں آسمان کا نام لابیہ ہے جو سرخ یاقوت کا ہے اور اس میں بیت معمور ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا سفر معراج اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سفر کرتے ہوئے جبریل امین کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان شامل تھے، اور حضور علیہ السلام نے تمام آسمانی راستوں میں پیغمبروں اور رسولوں سے ملاقات کی۔ جبکہ 7 زمینوں اور آسمانوں کی تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورس میں بھی دی جا سکتی ہے۔ دراصل ہماری
اس زمین میں کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً چوپائے جانور، رینگنے والے جانور اور چرند پرند جو ہمارے ساتھ اسی زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہیں، مثلاً خرد بینی مخلوق یعنی وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمینشن میں ہے۔ اسی نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا گیا ہے، یعنی اس کائنات کی طرح کائنات کا وجود ہونا، باوجود اس کے کہ نہ ہم اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسا کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو اور دوسرا تیسرے کے سامنے اس انگوٹھی کے برابر ہو۔ اسی طرح تمام ساتوں آسمان ایک دوسرے سے بڑے اور وسیع ہیں۔ 7 زمینوں اور آسمانوں کی وسعتوں اور سرحدوں کو نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے۔